अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे साथ दो अहम मेहमान किशनगंज के इलाके से मिले हुए हैं, जिनसे हम बात करेंगे तालीम पर। तालीम और एजुकेशन कौम, मुल्क और बिरादरी हर एतबार के लिए बहुत बेहतर और मुफीद चीज़ है। हम सब जानते हैं, नेल्सन मंडेला कहते हैं कि दुनिया में सबसे ताकतवर कोई हथियार है तो तालीम है, जिससे आप वर्ल्ड के नक्शे को बदल सकते हैं। हम मुसलमान हैं, तालीम की अहमियत को जानते हैं। पहले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तालीम के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या तालीम दी और खुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तालीम दी, हम सभी इससे वाकिफ़ हैं। आज हम तालीम पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जमीयत अहले हदीस के नाज़िम आला शेख ज़ैनुल आबिदीन सनावली साहब। हम आपका इस्तकबाल करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह आपसे जो भी गुफ्तगू होगी वो हम सब के लिए फ़ायदेमंद होगी, हमारे सामीन के लिए फ़ायदेमंद होगी। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना अब्दुल वाहिद बुखारी साहब, जो कुल्लिया फातिमतुज़ ज़हरा के उस्ताद हैं और उसके प्रिंसिपल भी हैं, जो इदारा दोनों लोग इदारा चला रहे हैं। शेख खुद एक कुल्लिया के फाउंडर हैं माशाअल्लाह, कुल्लिया सनाबिल के, जिसमें बच्चियाँ तकरीबन 200 बच्चियाँ पढ़ रही हैं। अभी कुछ देर पहले हम लोग वहाँ विज़िट भी किए हैं। तो कुछ चीज़ें हम शेख से जानना चाहते हैं सीमांचल को लेकर के। शेख, पहला सवाल आपसे मैं ये करना चाहता हूँ कि किशनगंज खुसूसन उमूमी तौर पर और सीमांचल में खुसूसी तौर पर किशनगंज और उमूमी तौर पर सीमांचल में तालीम का क्या माहौल है और बेदारी कैसी है तालीम के लिए? अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन। तालीमी पसमानदगी जो 20 साल पहले थी, अल्हम्दुलिल्लाह उस हिसाब से अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा एक रोशन मुस्तक़बिल सामने नज़र आ रहा है। और इससे पहले इंसान स्कूल की बुनियाद पड़ी, उसके बाद जो है किशनगंज में खुसूसी तौर पर अब्दुल मतीन सलफ़ी रहमहुल्लाह ने जामिअतुल बुखारी या महादुल इस्लामी की बुनियाद डाली और उन्होंने जो एक चिराग जलाया था जी, उस चिराग की रोशनी लेकर बहुत सारे लोग वहाँ से निकले और बाहर से लोग जामिया इस्लामिया सनाबिल, जामिया सिलबस बनारस, सलफ़िया बनारस और इस तरह के दीगर इदारों से फारिग होकर आए और तालीमी इदारे कायम हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी ख़ास करके बच्चों और बच्चियों की तालीम के मामले में गार्जियन है, ऐसा नहीं है मतलब पूरा फोकस नहीं हो पा रहा है, माहौल बन रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा जो अभी ज़्यादा ज़रूरत है तालीम के मैदान में कि लोगों के मिजाज को बदला जाए। लोग ज़मीन को ही रोज़ी या रिज़्क या खालिक समझते हैं कि शायद रोज़ ज़मीन होगी तो हमारे पास दौलत आएगी। लेकिन जो मॉडर्न ज़माना है या ये जो ज़माना चल रहा है, ये इल्म जिसके पास होगा दुनिया उसके सामने सदा करेगी। बिल्कुल। तो गोया कि 20 साला दौर जो पहले था आज में बहुत फ़र्क है। और जैसा कि आपने कहा कि यहाँ की आवाम और जनता में बेदारी आ रही है और बड़े पैमाने पर इसमें मेहनत करने की ज़रूरत है। दूसरा सवाल शेख हम आपसे की खिदमत में रखना चाहते हैं कि दीनी दरसगाहों का मेयार क्या है? क्या वाकई वो अपने तालीम पर फोकस कर पा रहे हैं, चाहे वो नहव हो, सर्फ़ हो, अक़ीदा हो, मनहज हो या अरबी अदब हो? इन चीज़ों पर क्या आपका कोई मुताला है इन मदारिस में? दीनी दरसगाहों का जो एक तजर्बा जो एक 24 साल का या 22 साल के इस मैदान में हम लोग हैं। अभी उज़ैर शम्स रहमहुल्लाह की किताब है मक़ालत उज़ैर शम्स, उन्होंने एक निज़ाम तालीम पर एक बहस लिखी है। उसमें लिखा है कि सानवे के बाद, सानवे का तो हर इल्म बराबर है, सबको पढ़ना ज़रूरी है। उसके बाद 2 साल का एक हर तख़स्सुस पैदा कीजिए कि इंशा अगर पढ़ रहा बच्चा तो इंशा पढ़े, अगर वो तफसीर पढ़ रहा है तो उसको तफसीर ही पढ़ाइए इसे, हदीस पढ़ रहा है तो हदीस ही पढ़ाइए, ताकि एक रुख मिल सके। हमारे यहाँ सारी चीज़ों के मतलब सारी चीज़ों को हासिल करने के चक्कर में फौतुल कुल हो रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, हर फन मौला बनाने के चक्कर में। तो ये अगर तजर्बा किया जाए, मैं समझता हूँ उनका जो मशवरा है बहुत अच्छी चीज़ है। और हमारे यहाँ जो दीनी दरगाहों में जो खास करके चाहे बड़े इदारे हों छोटे इदारे हों, एक निज़ाम दरसी निज़ाम इसको कहते हैं, ये निज़ामुद्दीन सहालवी, 3 लोगों ने एक सिलेबस बनाया, तीनों का नाम इत्तेफाक से निज़ामुद्दीन है। हाँ, और 200 साल पुराने हैं। यूरोप आज तरक्की अगर कर रहा है या हम उसके गुण गाते हैं कि बहुत आगे बढ़ रहा है, तो उसके कारण है कि हर 10 साल में वह सिलेबस बदल जाता है, फ़िक्र बदल जाती है। आज की तारीख में भी हमारे यहाँ जो है आप किताबों में देखेंगे जो अरबी अदब की किताबों में पुरानी चीज़ें हैं, अभी जो मॉडर्न चीज़ें आई हैं दुनिया के अंदर उनकी अरबी या उस तरह की जानकारी। शायद आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस ढर्रे पर लोग लगे हैं उसे लगे हुए हैं जी, मतलब रिवायती मिजाज को बदलने के लिए तैयार नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें खास करके जो दरसियात में पढ़ाई जाती है, और अगर शायद मैं समझता हूँ मैदान में अगर उसका कोई फ़ायदा नहीं आ रहा है तो ऐसी किताबों को रख के कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, तफसीर को तफसीर के साथ पढ़ाया जाए, कुरान हदीस को हदीस के साथ पढ़ाया जाए तो शायद बेहतर होगा और इसको मिजाज को बदलने की ज़रूरत है। जी शेख, इन्हीं
اس درسگاہوں سے متعلق میں ایک اور بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، عصری درسگاہوں کے بارے میں، کہ کیا اس علاقے میں عصری درسگاہیں اتنی ہیں ماڈرن ایجوکیشن کے لیے، بچوں کے تعلیم کے لیے، کہ جس سے ہمارے وہ بچے جو مدرسہ نہ جا کر کے اسکولوں اور کالجوں میں جاتے ہیں تو کیا ان کو تعلیمات مل پاتی ہیں، یا اس کے بارے میں بھی ان کو تکلیف زیادہ ہے؟ کیونکہ ہم نے کشن گنج کے بارے میں سنا تھا کہ ایم یو کا یہاں پر برانچ بھی ہے، یونیورسٹی کے لیے جگہ بھی دی گئی، تو ان چیزوں کو لے کر کے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ کیا حالات ہیں اس وقت یہاں؟ دونوں جگہ اصل میں دیکھیے، جو عصری ادارے ہوں چاہے دینی ادارے ہوں، دونوں جگہ خانہ پوری کی شکل دونوں جگہ ہے. اچھا کہ دینی اداروں بھی کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں عصری تعلیم اور دینی تعلیم کا حسین امتزاج ہے. بھائی عصری تعلیم میں کیا ہے؟ میتھ ہے، جی جی انگلش ہے، سائنس ہے، 4-5 جو سبجیکٹ ہیں. جی جی آپ دیکھیں گے مدرسے میں ایک ہی ٹیچر سے کام لیا جا رہا ہے. جی تو کم سے کم 4 ٹیچر تو وہاں ہونا چاہیے، جو آپ انگلش پڑھائے، ایک حساب پڑھائے، ایک ہندی پڑھائے، ایک انگلش پڑھائے، بنیادی چیزیں ہیں. تو ایک ہی ٹیچر سے، تو وہاں پہ بھی کھانا پوری. یہ اسکول والے بھی کیا کرتے ہیں، ہمارے دینی پڑھائی ہوتی ہے تو وہ بھی ایک ٹیچر رکھ لیے ہیں کہ وہ بھی سب کچھ پڑھا دے گا دینیات کو، اسلامیات کے نام پہ. تو وہاں پر بھی کھانا پوری ہو رہی ہے. اور دونوں جگہ مطلب کمی ہے، مطلب صحیح محنت نہیں ہو پا رہی ہے، فوکس نہیں ہو پا رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں خاص کر کے مدرسے والے اگر اس طرف اگر فوکس کر لیں کہ ہمارے بچے کو صحیح مطلب بنیادی جو بیسک نالج ہے دینیات عصریات کا، اور سارے 4 یا 5 یا 3 ہی ٹیچر رکھ لیں تو الحمدللہ یہ بچے آگے چل کر، یہ تجربہ ہم لوگوں کا کہ میٹرک میں تو بورڈ ختم ہو گیا، ابھی انٹر وغیرہ میں اردو سبجیکٹ ہوتا ہے، اس میں بچے کا اسکول بیک گراؤنڈ سے جاتا ہے تو 30 نمبر پاسنگ مارکس لے کے آتا ہے. لیکن اگر مدرسہ بیک گراؤنڈ سے کوئی بچہ ایگزام میں جاتا ہے تو اس کو اردو اچھی ہونے کی وجہ سے اس کا 90 یا 95 نمبر آ جاتا ہے، اور آٹومیٹکلی بچہ جو ہے اسکول کے مقابلے میں بچہ فرسٹ کرتا ہے. اور جب زبان اس کی مضبوط ہو جاتی ہے، ایک زبان جب مضبوط ہو جاتی ہے تو آٹومیٹکلی ہندی، اردو، انگلش مضبوط ہو جائے گی، اور وہ بچہ آگے جا کے کمپٹیشن بیٹ بھی کرے گا اور آگے بھی نکل سکتا ہے. یہ مدرسہ والے اس طرف توجہ دیتے تو ہمارے بچے یا ہماری جو نسل آنے والی انشاءاللہ تعلیمی میدان میں بہت آگے بڑھ سکتی ہے. جی یہ آپ نے مدرسے کے بارے میں گفتگو کی، میں چاہ رہا تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ انگلش میڈیم اسکول یا ہندی میڈیم اسکول ان کی کتنی ضرورت ہے، یا مسلمانوں کو اس میں کتنا آگے آنا چاہیے؟ کیونکہ سچر کمیٹی کی رپورٹ کہتی ہے کہ ہمارے مسلم بچے جو مدرسے میں پڑھتے ہیں صرف 4% پڑھتے ہیں. تو یہ تو مدرسے کی بات ہوگی جو آپ نے کی، ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے آپ نے چیزیں رکھی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے عصری درسگاہیں کتنے ہیں، انگلش میڈیم یا ہندی میڈیم اسکول ہیں یا نہیں ہے، یا ضرورت ہے یہاں پر؟ دیکھیے یہاں پہ ادارے تو بہت ہیں، عصری ادارے بہت ہیں اور دینی ادارے بہت ہیں، اداروں کی کمی نہیں ہے. جی جی اور معیار کا جہاں مسئلہ ہے، اسٹینڈرڈ اور مستویٰ کا یہ تھوڑا مسئلہ ہے. اور جہاں تک زبان کا مسئلہ ہے، اسلام نے کبھی بھی کسی زبان کو نہ سیکھنے کی تعلیم نہیں دی. صحابہ کرام کی زندگی تھے، وہ جہاں گئے یا تو عربی سکھا کے آگے یا ان کی زبان سیکھ گئے. جی جی بالکل. انہوں نے زبان کی شکایت کبھی بھی آپ کو صحابہ کی تاریخ میں نہیں ملے گی کہ ہم گئے وہاں. اسی لیے آپ دیکھیں گے تبلیغ بھی زیادہ پھیلی. ہاں تبلیغ زیادہ پھیلی، اور جہاں گئے وہاں کی زبان سیکھ گئے. جی صحیح. زبان کا مسئلہ، انہوں نے زبان کا مسئلہ نہیں مل کہ حرام ہے حلال ہے، بس سیکھنا ہے اور اس کے ذریعے اسلام کی تبلیغ کرنی ہے. تو تبلیغ یا اسلام جو ہے یہ نہیں کہتا کہ زبان مسوخ کی زبان، سیکھنا سب کچھ ہے آپ کو. جی. اور کہیں نہ کہیں بڑے پیمانے کمی بھی ہمارے دعات میں بھی کہ اپنے پاس ہندی کی مقرر ہی نہیں ہے. ہندی میں تقریر کرنے والا، ہندی میں، اردو میں شاید تو نہیں مل رہا، تو ہندی سے کام ہے. اردو میں تو بہت سارے علماء ہیں، لیکن ہندی میں جیسے اب ہندوستان میں رہتے ہیں 80% آبادی ہمارے بھائیوں کی ہے، تو اپنی زبان اگر ہندی میں ہم تقریر کریں، ابھی دیکھیے پارلیمنٹ میں ایک تقریر ہوئی ہے جماعت اسلامی کی طرف سے، آپ ہی نے شاید بتایا تھا ابھی میٹنگ میں، تو اس کا چرچا کتنا ہو رہا ہے. تو زبان ہندی ہو اور آپ بات رکھیں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آسانی سے لوگوں تک آپ پہنچ سکتے ہیں. یہ تو بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ. جی. تو یہ داعی کے لیے تو ضروری ہے کہ جہاں مدعو قوم کی زبان کو سیکھنا بہت ضروری ہے. کہ مدعو ہے، اگر کوئی جو نہیں ہندی ہے، اگر وہاں پہ دوسری زبان ہے، ملیالم ہے مان لیجیے، ہندوستان میں بہت سارے، یہاں پہ ہمارے کشن میں ہر 8 کلومیٹر پہ ایک زبان بدلتی ہے. اچھا، ہر 8 کلومیٹر کی زبان بدلتی ہے. تو جس زبان میں جو قوم سمجھے مدعو کی زبان ہے، مدعو کی زبان کچھ بھی ہو سکتی ہے، وہ ہندی ہو، اردو، انگلش ہو، ملیالم ہو، تیلگو دیشم ہو، آدی واسی ہو، جو بھی سوریا پوری ہو، جس بھاشا میں مدعو سمجھتا ہے اسی بھاشا میں سمجھانا ضروری ہے. اور قرآن کا اسلوب بھی یہی ہے یا دعوت. اچھا، شاید شیخ آپ کو یاد ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض قبائلیوں کو کہا کہ تم اپنی زبان میں قرآن کی تلاوت کرو، اس کے اوپر کیا؟ دیکھا اس طرح کی قرآن کی تلاوت کا تو مسئلہ وہ تو یہ ہے، مطلب تعبدی عمل ہے. جی. قرآن اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. جی. کیونکہ وہ تعبدی معاملہ ہے. یہ ساری باتیں لوگوں نے بیان کی ہیں، صحیح ہوئی. شیخ ایک سوال اہم آپ سے ایک اور کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ آپ جمعیت کے ناظم اعلیٰ ہیں ماشاءاللہ، یہاں ضلعی جمعیت اہل حدیث کشن گنج کے،
تو تعلیم کے لیے آپ کا موقف کیا ہے کہ اور جمعیت ہماری تعلیم کے میدان میں کیا کام کر رہی ہے کہ جو ہم چند جنتا کو بتا سکیں اور سمجھا سکیں؟ جمعیت اپنے پلیٹ فارم پر جہاں تک حد امکان کام کر رہی ہے، اور جمعیت نے ایک کام یہ ضرور کیا ہے کہ اداروں کو اپنے پابند نہیں رکھا جی کہ نہیں ہماری ہی آپ مشورے سے ادارے کھولیں گے جب تک ہم اجازت نہیں دیں گے. جی 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 بعض جگہوں پہ ہوا ہے جس کی وجہ سے ادارے نہیں کھل پائے ہیں. تو جمعیت نے چاہے وہ صوبائی ہو، ضلعی ہو یا مرکزی ہو، انہوں نے آزاد چھوڑ کر رکھا ہے اور اپنی سرپرستی اگر وہ کرتے ہیں اور سب کو کہا ہے کہ آپ لیکن تعلیم کے میدان میں آپ کام کرو. جی اور الحمدللہ ادارے لوگ کر بھی رہے ہیں حتی الامکان جہاں تک ان کی سمجھ میں آ رہی ہے. اور یہ بہت ضروری ہے، جب تک تعلیم کے میدان میں آزادی آپ نہیں دیں گے تو کھل کر انسان کام بھی نہیں کر سکتا. اور الحمدللہ دولت کی فراوانی آئی ہے علاقے میں، وہ مکے کی کھیتی کی شکل میں ہو یا زمانے کے اعتبار سے جو زمانہ ترقی کر رہا ہے اس ترقی کی رفتار میں ہمارے لوگ بھی جا رہے ہیں. تو اس حساب سے صرف ابھی کرنا کیا ہے تعلیم بیداری، اویئرنیس، بیداری جو ہے لوگوں کو، اور یہ بتانا ہے کہ ابھی آپ کے سامنے دوسرا کوئی راستہ یا وکلپ نہیں ہے تعلیم کے علاوہ. ورنہ پھر آپ جو ہے 50 سال بعد جی جی بالکل جو سچر کمیٹی کی رپورٹ ہے کہ جو ہے آدھی سے زیادہ خراب ہے، اس سے زیادہ خراب ہونے والی اور خراب ہو جائیں گے. جی بالکل اگر آپ نے اس چیز کو نہیں سمجھا. جی آپ اس چیز کو سمجھ جائیے انشاءاللہ. تعلیم بیداری لے کے محلہ قریہ گاؤں جا کے علاقے کے حساب سے آپ اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے. اور کیا مجبوری ہے اس مجبوری کی نشاندہی کر کے اس کا حل پیش کر کے جی بالکل علاقے میں جو ہے. مولانا عبدالواحد صاحب سے ایک سوال میں کر لینا چاہتا ہوں کہ جیسے شیخ نے بھی کہا کہ بیداری لانی چاہیے اور رمضان کا مہینہ آنے والا، اس کے بعد اسکولوں اور مدرسوں میں داخلے ہوں گے، تو اس کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے عوام کو کہ یہ کیسے اس چیز کو رکھیں اور بیداری لائیں اپنے لوگوں میں؟ آپ کو اس سے پہلے ایک بات بتا دوں کہ جو شیخ نے ضلعی جمعیت اہل حدیث کے ناظم صاحب ہیں کہ تعلیمی میدان میں ابھی شیخ کا دورہ ہوا، تمام جتنے ضلع میں جتنے بھی ادارے ہیں تمام اداروں کا دورہ کیا گیا، ان کے منظم طریقوں کو دیکھا اور جہاں کمی رہا خاص کر کے سلیبس کے اس میں رہنمائی فرمائی اور کہا کہ یہ جو پرانی کتابیں ہیں جو نظام یا مدرسے میں چلا رہے ہیں، کچھ بچے اس کتابوں کو کچھ نہیں سمجھتے، نہ استاد سمجھتے ہیں نہ بچے سمجھتے ہیں، رٹے مار کر کے وہ پاس ہوتے ہیں. تو ان چیزوں کی طرف خاص کر کے ضلعی جمعیت اہل حدیث ناظم اعلیٰ شیخ ظہراللہ بن سلامتی صاحب ان باتوں پر توجہ لوگوں کو دلائی اور کام کیا، الحمدللہ چل رہا ہے. آپ عام پبلک کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں تعلیم ناظرین کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس ادارے کی کمی نہیں ہے، جیسے شیخ ابھی نے فرمایا کہ ادارے کی کمی نہیں ہے، ان اداروں کو بہتر طریقے سے منظم طریقے سے ہم سب کو چلانے کی ضرورت ہے. اگر ہم اپنے ہی ادارے کو صحیح ڈھنگ سے پڑھائی سے لے کر کے ہر چیز کی ایک جو بنیادی چیز ضرورت ہے لوگوں کو، اسٹوڈنٹس کو یا پھر بچوں کو، گارجن کو، ان چیزوں کی ضرورت اگر ہم پوری کر رہے ہیں الحمدللہ انہی اداروں سے ہمارے بچے کافی پھلے پھولیں گے اور آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. اچھی بات ہے آپ نے کی. میں ناظم صاحب کی خدمت میں ایک سوال اور پیش کرنا چاہتا ہوں کہ شیخ آپ جمعیت میں ہوں تو جمعیت کا کیا کچھ پلان ہے آنے والے سالوں میں کہ جو آپ قوم کو دے سکو، جس سے بلا کسی مسلک کے، مذہب کے، جس سے سارے لوگ فائدہ اٹھائیں؟ کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا پروجیکٹ آپ کے ذہن میں ہے جو آنے والے سالوں میں کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے جمعیت کا اصل کام تو دعوتی میدان ہے اور دعوت کے لیے پھر علم ضروری ہے. بنا دعوت علم کا آپ دعوت نہیں کر سکتے ہیں. تو پہلے اس کا مطلب پتہ چلا کہ دعوت سے پہلے آپ کو علم میدان میں کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ علم میدان کو کام کر رہا ہے اس کا مطلب وہ دعوت کے میدان کو چھوڑ نہیں دیا، بلکہ وہ علم دعوت ہی میدان مضبوطی کے لیے کر رہا ہے. اور میں نے یہ بات کہی کہ بھائی جمعیت اپنے ماتحت اداروں کو نہیں رکھتا ہے، اور جہاں تک ہوتا ہے دامے در میں قدم سوکھ میں جمعیت ادارے کو تعاون چاہے وہ مشورے معنوی شکل میں ہو یا مادی شکل میں ہو کرتی رہتی ہے. اور یہی سب سے بڑی چیز جو میں نے آپ سے کہا کہ جمعیت اپنے افراد کے ذریعے اداروں کے لوگوں کو لے کر، کہ ادارے ہی ان کا لوگ ان کا افراد ہیں، تو ان کو افرادوں کو لے کر علاقے میں، اور یہ منصوبہ یہی ہونا چاہیے کہ آپ تعلیم میدان میں آگے بڑھے کیسے ہیں اس کے بارے میں ایک منصوبہ بند طریقے سے کام ہونا چاہیے. بالکل. شیخ ایک آخری سوال آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں کہ آپ نوجوان ہیں اور نوجوانوں کے بہت سارے ضروریات ہوتی ہیں، تو اس پر آپ کے پاس کچھ ہے جو نوجوانوں کے لیے آپ کہہ سکیں کہ بھئی نوجوان آپ سے جڑیں؟ جیسے بہت ساری تنظیمیں، مسلم تنظیمیں ہیں جو اٹریکٹ کرتے ہیں نوجوانوں کو. ہمارے پاس وہ کون سی چیز ہے جس سے اٹریکٹ کریں لوگوں کو کہ ہمارے قریب آئیں، ہمارے ساتھ جڑیں اور وہ ہمارے ساتھ کام کریں؟ نوجوانوں کا پیغام تو الحمدللہ دیکھیے اس ٹیکنیک اور سوشل میڈیا کے زمانے میں نوجوانوں نے اسلام کو سمجھا ہے، اور الحمدللہ یہ صدی جو ہے اسلام کی صدی ہے. اور اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا فطوبى للغرباء.
और बहुत सारी पेशेंगियाँ भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान जो खास करके ये जो जनरेशन है, मोबाइल में आप हकीकत को नहीं छुपा सकते हैं, सारी चीज़ें आ रही हैं, सही बात। तो इस्लाम की तरफ आ रहे हैं। और हमारे पास सबसे बड़ी खूबी यही है, वो जाज़बियत वही है कि हम सही इस्लाम की नुमाइंदगी करते हैं, जी, सही इस्लाम सही इस्लाम की नुमाइंदगी करते हैं। और किसी मसलक की तरफ या किसी शख्सियत की तरफ हम दाई नहीं है। हम दाई हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, और हमारा वही इमाम है। और हमारी दावत यही है कि कुरान और हदीस की तरफ जो है। और अल्हम्दुलिल्लाह लोग थोड़ी सी चमक दमक को देखकर दूसरी तरफ जा सकते हैं, लेकिन जो इस्लाम की जो चमक है, इस्लाम की दावत की जो चमक है, तौहीद की जो नूरानियत है, जो कभी बदलने वाला कभी बदलने वाली नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे को मुकाबले में देखेंगे तो आपने जो एक बात बीच में कही थी कि जो ज़ुबान का मसला है, तो कहीं ना कहीं शायद हमें जो हिंदी में, इंग्लिश में या दूसरी ज़ुबान में जो लिटरेचर की हमारे यहाँ कमी है, इस बात का शिद्दत के साथ लोग एहसास महसूस करते हैं। और इस ताल्लुक से काम करने की खास करके ज़रूरत है। दूसरी तंजीमों ने इस ताल्लुक से काम किया है। जी जी। हाँ, वो किताब की शक्ल में इसमें आप उन नौजवानों को पकड़ भी सकते हैं, जैसे हिंदी के मीडियम के हैं तो हिंदी वाले बच्चों को अपने करीब कर लें, इंग्लिश वाले हैं तो उनको करीब कर लें, या जो मुख्तलिफ ज़बानों के माहिरीन हैं। लेकिन आज की तारीख में जो मोबाइल है, मोबाइल में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें हिंदी में, इंग्लिश में, सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। हाँ, बहुत सारे ऐप हैं और बहुत सारे हमारे जो सही नुमाइंदगी करते हैं इस्लाम की और तौहीद की, तो ऐसे लोगों की तकारीर, उनके खुतबात और उनके बयानात हैं, अपलोड करके जो है उसको सुन सकते हैं। हाँ, लेकिन ये सबसे बड़ी चीज़ है कि सही चीज़ हम पेश करते हैं। और इंशाअल्लाह जो सही खुशबू है, खुशबू का मसला है कि वो खुशबू तो फैलेगी ही, उसको आप रोक नहीं सकते हैं। खुशबू की एक तासीर है, मैं तो खुशबू किधर जाऊँगा, मसला फूल का है वो किधर जाएगा। जी जी, बेशक। इसी सवाल के पेश नज़र जो हमारा अल हिदाया दावा सेंटर छत्रगाछ, आप दावत सेंटर में माशाल्लाह जी, अल हिदाया दावा सेंटर जो छत्रगाछ में हम लोगों ने कायम किया, तो जिली जमात अहले हदीस की ही सरपरस्ती में हम लोग इलाकाई जो नौजवान हैं उन नौजवानों को जोड़ने का काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और गाँव जा करके, करिया जा करके हम लोगों ने बताने का काम कर रहा हूँ कि दीन की तरफ या दीन की बुनियादी तालीम की तरफ अपने बच्चों को अपने लाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बहुत अच्छा काम है। मोहतरम नाज़रीन, ये चंद अहम बातें थी जो तालीम पर हमने चर्चा किया, मुख्तसर था। उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। ऐसे ही आगे भी वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।